آگے اب ایک اور آیت ہے جو بڑی جامع آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور اس سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیزیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہوا، وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 36 سے 40، 36 سے 40۔ ان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بندوں سے معاملے میں جھلکے گا۔ اسی سے ملتا ہوا اصول ہم نے بارے کے آغاز میں دیکھا تھا کہ اس آیت میں یہ جوامع الآیات میں سے، امہات الآیات میں سے ہے، اور ہر دور میں یہی احکامات دیے گئے کہ اللہ کا حق ادا کرو اور اس کے بعد پھر انسانوں کے حق ادا کرو۔ آج دیکھا جائے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ انسان اپنا سب کچھ رب کو دے دے، اس کی عبادت میں جیے، اس سے محبت کرے، اس کے آگے جھکنے لگے؟ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرتا ہے نا، تو اس کا یہ تعلق پھر بندوں سے معاملات میں جھلکتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بندوں سے، انسانوں سے تعلقات میں بھی عاجز مزاج بن جاتا ہے۔ پھر اس کا مزاج ماں باپ کے ساتھ پھر اکھڑ پن کا نہیں ہوتا، وہ ان کو دیکھ کے غراتا نہیں ہے، وہ ان کو دیکھ کے گھورتا نہیں ہے۔ اسی طرح جس بندے سے اس کا واسطہ پڑتا جاتا ہے، وہ بندہ اس بندے کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتا ہے کہ گویا کہ یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کا پرچہ ہے۔ پھر وہ لوگوں سے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں ایک تصور ابھرتا ہے کہ جو جتنا دین پہ ہوگا وہ دنیا والوں کے ساتھ اتنا ہی اکھڑ ہوگا، اور دین تو جی ڈنڈے کے بغیر آتا ہی نہیں، اور جی حفظ تو ڈنڈے کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اور دین تو سختی کا نام ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ کیوں آج اللہ کے آگے جھکنے والے ماتھوں پہ گھٹے پڑ گئے، بندوں کے سامنے اکھڑ ہیں؟ کیوں دینداروں کی طرف سے بیویوں کے اوپر ظلم کی کہانیاں عام ہیں؟ کیوں گھر والوں کے سامنے وہ ایک ایسے جابر شخص کی طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ گھر میں آئیں تو سبھی لوگ پریشان ہو جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین اصل دین نہیں۔ اصل دین کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دے، پھر اس کے اندر فخر نہیں آ سکتا، پھر اس کو جو ملتا ہے وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، پھر وہ اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ بخل کرنے کی بجائے اپنے مال کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایسا بندہ ہی اللہ کے سامنے کل سرخرو ہوگا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطان کے حکموں پہ چلنے والے ہیں، پھر کل قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو بہت ہی گھاٹے میں پائیں گے۔ ایسے ہی ایک دن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نشے میں مست ہو کر نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 41 سے 43۔ اس کے بھی آپ لکھیں گے ڈیفرنٹ ٹاپک۔ پہلا عنوان ہے کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ دوسرا ٹاپک ہے خود تو حاضر ہو، دل کو بھی حاضر کرو۔ اور تیسرا ٹاپک ہے غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصتیں۔ پہلی چیز قیامت کے بارے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر بہت روئے، بہت روئے، کیونکہ انسان تو انسان، کل نبیوں کا بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں جو پیغام دیا تھا تم نے اس کو پہنچا دیا؟
اور ساری زندگی انسان اس بارے میں فکر کرتا رہے۔ اس کی تفسیر آپ احسن البیان میں پیج 223 یا پھر آپ کے پاس جو بھی ایڈیشن ہے انہی آیتوں کی تفسیر میں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ رک گئے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ترتیں۔ آپ کو اس بات کا بڑا ملال تھا کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے کیا میں اس کا حق ادا کر پا رہا ہوں۔ آج ہم سب کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے شہادت حق کی گواہیاں دینے کے لیے جو ہمیں مقرر کیا گیا تو کیا ہم وہ حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، ورنہ یاد رکھیے کہ جب کل قیامت آئے گی تو انسان پریشان ہوگا۔ آج وہ لوگ جو بڑے بنے پھرتے ہیں کل وہ بالکل حقیر ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جن کو آج چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کل وہ لوگ پیچھے ہوں گے، اور بعض وہ لوگ جن کو لوگ دنیا میں حقیر سمجھتے تھے کل ان کی گواہیوں پہ لوگوں کے جنت یا جہنم میں جانے کے فیصلے ہوں گے، اور وہاں لوگ خود تو خاموش ہوں گے لیکن ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ بول رہے ہوں گے۔ اور اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے انسان چاہے گا کہ کاش لو تسوا بہم الارض، کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں، اور وہ بولتی ہوئی زبانیں جو آج تھمتی نہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کسی انسان سے معاملہ بھی کرنا پڑے تو اس سوچ کو سامنے رکھیں کہ آج میری بولتی ہوئی زبان، میری چرب زبانی اگر دوسرے کو مجرم اور مجھے بے گناہ ثابت کر بھی دے گی تو کل کیا ہوگا؟ آج دنیا میں یہ بہت آسان ہے، آپ خوب اپنی صفائیاں پیش کریں، آپ خوب اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، لوگ مان جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کل اگر آپ جھوٹے تھے تو یہ پول کھل جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات نماز کی تھی۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ ایک تدریجی آیت ہے کہ جب حرمت کا پہلا حکم اتر گیا کہ شراب میں اتنا نفع نہیں، بہرحال کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ لوگ اشارہ سمجھ گئے، انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی حرام نہیں ہے، پیتے رہے۔ ہر دور میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی حکم سن کے لوگوں میں سے 2-3 گروہ بن جاتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت بات سننے والے الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک کی جذب کی کیفیت الگ ہے، دل میں آنے والے ارادوں کی نیت الگ ہے، ہر ایک بندہ مختلف انداز سے سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پہلے مرحلے پہ سمجھ جاتے ہیں، کچھ دوسرے پہ آتے ہیں، کچھ تیسری چوٹ نہیں سہ سکتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شراب کی حالت میں نماز پڑھی، اب نماز میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ یہ کہہ دیا کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، اور جب اللہ کی توحید پہ زد آتی ہے تو پھر اللہ بھی خاموش نہیں رہتا، نہ اللہ کا نبی خاموش رہتا ہے۔ اس کی ایک دلیل غزوہ احد کے واقعات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا پھر یہ حکم آ گیا کہ دیکھو اب نماز پڑھتے وقت ہوش کیا کرو، کہتے کیا ہو؟ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک شراب کا حکم ہے، لیکن اس میں ایک اتنی بڑی بات ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ سب ہائی لائٹ کریں گے۔ آیت کا نمبر بولوں گی، حصہ بولوں گی، آپ ہائی لائٹ کریں گے، حتی تعلموا ما تقولون، بس یہ 4 لفظ ہائی لائٹ کر لیں۔ آیت نمبر 43، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو۔ شراب کی حالت میں یا نشے یا نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے جو روک دیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو کہہ رہے ہو اس کو جانو۔ تو ذرا بتائیے جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں ہم اس میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا جو لفظ ہماری زبان سے آتے ہیں ہم اس کو جان رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ تیری نماز میں سے بس اتنا ہی قبول ہے جس میں تیرا دل حاضر ہے۔ ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ تبھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دعوے ہیں، لیکن عملی زندگی اس سے فرق ہے۔ نیت کیجئے، اس موقع پہ اپنے لیے ایک عمل کی بات لکھیے کہ میں نے اس رمضان میں اپنی نماز کو درست کرنا ہے۔ اور یہاں پھر کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی نماز نبوی کا لنک میرا خیال ہے کہ آج کل میں ویب سائٹ پہ آ جائے گا، آپ اس کو سن کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جگہ سے بھی مل سکتا ہے آپ کو کہ ایک بک بھی ہے، بہت پیاری بہت آتھینٹک کتاب ہے نماز نبوی۔ اسی کو بھی ہم نے ناروے کے کورس میں ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے پڑھا تھا، یعنی ڈسکشن کے پوائنٹس اس کے اندر سے لیے تھے۔ ایک دفعہ ضرور اپنی نمازوں کو دیکھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے حصن المسلم کو لے لیں، اس میں سے نماز پڑھیں، لیکن آج اس چیز کی نیت کریں کہ میں نے نماز کا ترجمہ ضرور یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات جو تھی وہ تیمم کی ہے۔ ایک وہ کیفیت ہے کہ وضو کے دوران ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی نہ چھوئے اور آپ کا پورا وضو ہو جائے، بلکہ غسل بھی ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ یہی ہے وہ بات جو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے نا کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ طریقے دیتا ہے جس میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ تو کیسے رب کے لیے محبت سے ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے کہ جب ایک بیمار ہے پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، کہا تم تیمم کر لو، اور پانی نہیں ہے نماز چھوڑ دو، نہیں تیمم کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیارے دین کی قدر کرنے والا بنا دے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 44 سے 46، 44 سے 46۔ اس کا عنوان ہے خود بدلتے نہیں، کتاب کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کو کتاب دی کہ تم اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتاب ان کی خواہشوں پر پابندی لگانے والی ہو گئی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کتاب کے مطابق خود کو بدلتے ڈھالتے، انہوں نے اس کتاب کو اپنی خواہشوں کے مطابق بدلنا شروع کر دیا۔ اور کسی قوم کے زوال کی یہ علامت ہے کہ اللہ کے پیغام کو بدل دے اپنی خواہشوں کو سچا کرنے کے لیے، اپنے عزائم کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ پھر دنیا میں اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے منصب پر ان کو فائز کر دے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو لے کے امت محمدیہ کو دیا، اور آج افسوس کی بات ہے کہ امت محمدیہ میں بھی کئی لوگ اسی جرم کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کتاب کو اپنی خواہشوں کی کتاب بنا لیا۔ الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے، زبر زیر نہیں بدل سکتے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو بدلنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پوری کتاب نہیں بلکہ من الکتاب دیے گئے۔ یہ من الکتاب کا جو بات اس آیت میں آئی، آیت کے اندر سے میں آپ کو ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی۔ جی پہلی ہی آیت ہے 44، اوتو نصیبا من الکتاب۔ من کہتے ہیں بعض کو، سم اور پارٹ تمیز کا ہوتا ہے۔ پوری کتاب نہیں ملی تھی یہود کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ تو ملے تھے، لیکن عمل کرنا جو مقصود تھا وہ انہوں نے نہیں لیا۔ آج بھی ہر حامل قرآن اور صاحب قرآن اگر اس قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، اور باوجود اس کے کہ اس کی لفاظی پہ لوگ خوش ہیں، لوگ اس کے اوپر سبحان اللہ اور الحمدللہ اور کیا کیا کہتے ہیں، لیکن جس کتاب کے بولے ہوئے لفظوں پہ کہنے والے کا عمل نہیں، تو وہ کتاب نہیں، وہ من الکتاب ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس پورے دور قرآن کو کر جائے اور وہ تو کہے کہ میں نے کتاب پڑھی، اور اللہ کہے تم نے من الکتاب پڑھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی ان سازشوں کو کھول دیا کہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کو سن کے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، بلکہ امت محمدیہ کے لیے انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب بندہ کسی چیز سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے نا، جب اس کی سوچ بدلتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری سوچ بدلے، وہ دوسروں کی بھی بدلنے چاہتا ہے۔ خواتین کو آپ دیکھیے کہ کوئی پروڈکٹ خریدتی ہیں نا، اب کسی دن وہ اچھا نہیں نکلا، ہو سکتا ہے کوئی اپنی غلطی ہو سکتی ہے، پھر وہ 10 سہیلیوں کو بتائیں گی یہ بالکل اچھی چیز نہیں، اب کوالٹی انہوں نے خراب کر دی، اب یہ چائے کی پتی کا رنگ نہیں ہے، میں تو وہ دوسری لے رہی ہوں۔ یہی جرم یہود سے ہوا۔ انہوں نے خود تو نہیں ماننا تھا، نہ مانتے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نمائندے بن کے آئے تو انہوں نے آپ کے خلاف شوشے اٹھا دیے کہ دیکھو یہ کیسی تعلیمات ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عورتوں کو حیض میں چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس طرح کے شوشے پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حس کر دیا۔ یہاں لعنت کا لفظ ہے، وَلَٰقِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اس کو ہائی لائٹ کریں گے آپ بھی، 46 آیت کے اندر ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ بے حسی کی آخری کیفیت، کہ جب بندہ اتنا بے حس ہو جائے کہ حق اور ناحق کی تمیز ہی مٹ جائے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہی بات ہے کہ آپ جس چیز کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں پھر آپ کو وہ ویسی لگتی ہے۔ آج جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن واقعی دنیا کی ایک فالتو چیز دکھتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اتنے بے حس ہو جائیں کہ اس کلام کی ضرورت ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ رہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے اور جو اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی تعریف، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔
دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 47 سے 50۔ اس کا عنوان لکھیں گے جنت میں داخلہ قانون عدل کے تحت، نہ کہ خوش فہمیوں پر۔ یہاں پھر وہی تذکرہ ہے جس کا پیچھے ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا۔ یہود کہتے تھے کہ وی آر چوزن پیپل، ہمیں جو اللہ نے دے دیا ہے بس یہ کسی اور کو نہیں دے گا، اور جنت میں جائیں گے تو صرف ہم ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے جنت کی قیمت چکا دی؟ کیا تم جنت میں جانے کے قابل ہو گئے ہو، یا تم نے اپنی خوش فہمیوں کی جنت بنا رکھی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی وقت اپنی خواہشوں کی ہی جنت بنا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ جو میری خواہش پہ چلے گا وہی اس جنت میں جائے گا۔ تو جنت کسی کا نسلی وطن نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ نے اپنے ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ کو کسی نام سے منسلک کر کے کہے کہ اس گروہ اور اس نام کے ساتھ جڑو گے تو جنت میں جاؤ گے، ایسے لوگ جو ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے پلان کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پاک سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری چیز یہاں شرک کے بارے میں ہوئی، کیونکہ شرک ہی وہ گناہ ہے کہ جو انسان سے دوسرے کام کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک کی تمام قباحتوں سے محفوظ رکھے۔ اب شرک والے معاشرے میں کیا کیا گندگیاں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے، ہم ان قریب انہیں اپنی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 51 سے 57۔ ان کا عنوان ہے زوال یافتہ قومیں، عمل کی بجائے عملیات اور سفلی اعمال کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو چنا، تورات دی، خوبصورت کتاب تھی، اس پہ چلتے تو زندگی اچھی رہتی۔ تورات بدل دی، حکم چھوڑ دیے۔ اب ضرورت تھی کہ کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو دین کے نام پہ پیش کیا جائے، تو انہوں نے کچھ کہانیاں گھڑی، کچھ فضائل و اعمال، کچھ توہمات، کچھ جنتر منتر اور دین کے نام پہ لوگوں میں پیش کر دیے۔ وہ لوگ جو اصل کتاب کے پاس نہیں آتے، پھر اپنے گلٹ کو دور کرنے کے لیے ایسا ہی دین اپنانے لگتے ہیں۔ ایسے دین کے اندر عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمل کرو، عمل بدلو، یہ چھوڑو، وہ کرو، گناہوں سے ہجرت کرو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تو یہ ثواب، یہ کر لو تو یہ اجر، اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی، اور یہ پانی پی لو تو تم یہ اور وہ۔ اب یہ دین آسان ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جہاں عمل پہ زد نہ پڑے تو وہاں کون نہ جائے گا؟ گلٹ تو اندر ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا۔ جب اللہ کی جگہ دل میں نہ بنائی، غیر کا دین لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے لگتے ہیں۔ وہ خود جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جنت ہمارا ملک ہے، ہم جس کو چاہیں جنت میں بھیج دیں، جس کو نہ بھیجیں۔ اور ایسے دین کے عام ہونے کا ایک نتیجہ ہے کہ لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ سے بھی یہ ظلم ہوا۔ آج امت میں جو بے دینی دکھتی ہے، عمل سے دوری ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خواہشوں کا دین بڑا پھیلا ہوا ہے۔ ایسے دین کو پھیلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ لوگ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم چلو بھئی ایک دن خاص موقع ہوا جہاں عرس پہ جمع ہوئے اور ہم نے یہ عمل کر لیا۔ وہ ایک دن کا عمل نہیں رہتا، وہ پورے اگلے سال تک وہ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سال گزر گئے، اگلے سال پھر گزر جائیں گے، یہ آیت پڑھ لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور ہوتا کیا کہ نفس کی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات پر چلتے ہیں۔ اوپر دین کا لیبل ہے، اندر پروڈکٹ خراب ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ باہر آپ کچھ لکھیں، اندر کچھ ہو، کیا یہ دین ہے؟ اس کے برعکس جب اللہ کا سچا دین آتا ہے، لوگوں کے اعمال پہ زد پڑتی ہے،
اس وقت اصل امتحان ہوتا ہے، کون ہے جو عمل کی قیمت پہ جنت لینے والا ہے اور کون ہے جو خواہشات کی قیمت پہ جنت لینے والا ہے۔ عمل کی قیمت پہ جنت تو ملے گی رب کی جنت، اور خواہشات والے کو ملے گی خوش فہمیوں کی جنت، جہاں کچھ بھی نہیں بلکہ ایک آگ ہوگی، جو آگ ان کے جسموں کو گلا دے گی، اور دن میں 70 بار ان کی کھالیں بدلی جائیں گی۔ کسی کو جلنے کا اللہ نہ کرے اگر تجربہ ہوا تو آپ دیکھیے کہ کچی کھال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آج بھی اگر کہیں زخم چھل جائے نا تو آپ پانی کے نیچے ہاتھ رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آگ لگ گئی۔ اور وہ لوگ جن کی کھالیں اور جن کی سکن اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں تھی، اللہ ان کو گلا کے دوبارہ بدلے گا، اور ایک ایک دن میں کئی بار ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ایک ساتھی تھی کہیں مجھے ملی، نام نہیں لوں گی، لیکن کسی دوسرے مذہب سے ریورٹ ہو کے اسلام پہ آئی، اور وہ مذہب ہمارے ہی ملکوں میں ہے، بہت اردو بولنے والوں ہی کا تھا۔ اپنے اس دین کی باتیں سنانے لگی، بار بار جو بات اس کی زبان پہ تھی اس کا خلاصہ کیا ہے، کسی پہ اللہ بڑا ہی رحم کرے گا تو وہ اس دین کو چھوڑے گا، ورنہ تو بس کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حج کی کوئی ضرورت نہیں، تم ایک سال میں ایک دفعہ اگر اپنے امام کو دیکھ لو گے تو تمہارا حج ہو گیا۔ اور میرے پاس یہاں میں نہیں لے کے آئی ہوئی، میں نے اپنی کسی کلاس میں ایک پڑھ کے بھی سنایا تھا، پورا میرے پاس ایک پیج کسی نے دیا کہ ان کے عقائد اور ان کے اپنے نام سٹیمپ کے ساتھ ان کے ادارے، ان کی جگہ کا نام نیچے لکھا ہوا، اس لیے میں نے بھی پڑھنے کی ضرورت کی کہ چلے ان کی کچھ مدد ہی ہے، ان کا پیغام مامو۔ حج کی ضرورت نہیں، ہمارا حج امام کو دیکھنا ہے۔ روزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزہ تو دل کا ہوتا ہے۔ پردے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پردہ تو دل کا ہے۔ یعنی اتنی آسان شریعت۔ ہر ہفتے وہ کہتی ہیں 5 روپے کتنے جا کے ہمیں دینے پڑتے ہیں، کہتی اتنی رنگ رونق ہے، اتنی رنگینی ہے کہ باجی کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا اس دین کو۔ میں کہا تم کیسے چھوڑ کے آئی؟ کہتی یہ بس اللہ کا ایک انعام تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، اور آج بھی میرے خاندان والے کہتے تم کتنی پاگل ہو، یہ تم نے کیا اپنی جان پہ مشکل ڈالی ہے۔ ان کے دین میں زنا جائز، ان کے دین میں عورتوں کا بے پردہ پھرنا جائز، لیکن مال کتنا دیتے ہیں وہ اپنے اداروں کو، اللہ اکبر۔ کہنے لگی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ جتنی مسجدیں ایسے پڑی ہوئی ہیں یہ سب بن جائیں، اور ہم لوگ تو 2.5% نہیں دیتے، وہ غالباً 25% اپنے مال کا اپنی جگہوں کو دیتے ہیں۔ یہ ہے خواہشوں والا دین، اور ایسی خوش فہمیوں کی جنت دنیا میں تو بن سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسی کوئی جنت نہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کرے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ تھی آیت نمبر 58 سے 63۔ ان کا عنوان ہے، 2 ٹاپک اس کے لکھاؤں گی۔ اختلاف رائے کی آزادی ہے، مگر اجتماعی فیصلے کو نہ ماننے کی آزادی نہیں۔ یعنی ہر بندہ اختلاف رائے کر سکتا ہے، کسی بات میں اختلاف رائے ہو موسٹ ویلکم، لیکن جب کوئی اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ یہ پہلا ٹاپک تھا۔ دوسرا ٹاپک لکھیے، اجتماعی نظام مسلم معاشرے کی اجتماعی ضرورت ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہے جس کا پیغام کیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کچھ ذمہ داری دی، اور ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، اور امانت کو ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے، جو جہاں کرنے کا حکم ہے اس کو کرے، چاہے دوست ہے یا دشمن، انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔
یہ نہ ہو کہ حق کی وجہ سے اپنی ذات کو نقصان ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو نقصان ہے تو پکڑ لیا جائے۔ یہی قانون فرد کے لیے ہے، یہی حکومت کے لیے۔ وہ قانون بنے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں اور وہ سب چھٹ جائیں جس کو چھوڑنے کا حکم ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو آپ نے یہود کو ان کے پچھلے دین پر رہنا اس کی اجازت دی، لیکن کچھ پابندیاں بھی تھیں۔ آپ نے اس وقت کے نان مسلم یعنی اقلیتوں منورٹیز کو ایک اختیار دیا مذہبی آزادی کا، اور وہ آزادی کیا تھی کہ 2 عدالتیں بنی، ایک مسلمانوں کی عدالت تھی، ایک یہود کی عدالت تھی۔ مسلمانوں کا کوئی مقدمہ ہوتا تو مسلمان اس عدالت میں آتے جس کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوسرا مقدمہ اگر یہود کا ہوتا تو اس کے اندر وہاں یہود جاتے، کعب بن اشرف کا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہودی علماء جو رشوت لینے میں مشہور تھے وہ بعض دفعہ لوگوں سے کچھ مال لے کے ان کی مطلب کے فیصلے کر دیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمانوں میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی کسی مقدمے میں ملوث ہوتے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو بات تو حق پہ ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ ایسے موقع میں وہ یہودی عدالت کی طرف جانا چاہتے کہ چلو کچھ لے دے کے معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہم اس وقت آ جائیں گے۔ ایسے ہی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اصول دے دیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب اسلام سے ان کو فائدہ ملتا ہے تو مسلمانوں کی طرف آتے ہیں، ان علماء کی طرف بھاگتے ہیں جن علماء کے فتوے ان کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اور اس وقت جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہیں سنی، میں صرف وہی بات ویسے ہی کوشش کر دیتی ہوں آپ تک بتاؤں، بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک ساتھی تھے، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہلاتے رہے، اب مانتے رہے ساری باتیں۔ کوئی ایسا مقدمہ گھر میں ایسا معاملہ آ گیا کہ مرد نے طلاق دے دی اور وہ ایک ہی نشست میں 3 دفعہ طلاق بولی۔ فقہ حنفی کے مطابق تو عورت مرد کا معاملہ ختم ہو گیا، توڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کریں کیا؟ تو اب کسی کے پاس گئے کہ اس وقت کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بس سمپل سی بات ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ اس معاملے میں حنفی نہیں ہوں تو آپ کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ بات، اپنی مرضی کے فیصلے۔ ایک حکم معلوم ہونے کے بعد پھر کیوں دوسروں سے پوچھتے ہیں؟ چند سوال جو ہر آنے والے سے کیوں پوچھے جاتے ہیں؟ چند کھانے پینے کی باتیں کیوں بار بار پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جو اپنے سر پہ لے کے ہمارے لیے جائز قرار دے دے۔ عام حالات میں کسی کو پوچھتے رہیں گے، اور کچھ خاص مسئلے جس میں پتا ہوتا ہے کہ اس کی بات تو بڑی سخت ہوگی وہ دوسرے سے پوچھیں، تو یہ پھر وہی بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ خواہش کا دین ہے۔